وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خطابهم الجاہلون قالوا سلام. اور مہربان اللہ کے حقیقی بندے ہوئے جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہو، جب جاہل ان سے بات کرتے تو سلامتی کی بات کہتے ہیں، اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے میں اور قیامت میں راتیں بسر کرتے ہو، جو یہ دعا مانگتے رہتے ہیں کہ ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب ہٹا کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے. بلا شبہ وہ ٹھہرنے کی اور قیام کرنے کی بدترین جگہ، جو خرچ کرتے وقت نہ تو بیجا خرچ کرتے اور نہ کنجوسی کرتے، اور دونوں کے درمیان ایک معتدل راہ اختیار کرتے ہیں. اللہ والوں کی یہاں اخلاق حمیدہ کا بیان ہے. ہم بھی اللہ کے چاہنے والے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہمیں یہ عادت اپنانی چاہیے. ان آیتوں میں اللہ کے نیک بندوں کے اخلاق حمیدہ جو بیان کیے، وہاں سب سے پہلے جس چیز کا حکم ہوا وہ زمین پر چلنے کا. عاجزی سے چلتے ہیں، وقار کے ساتھ چلتے ہیں، مسکینی کے ساتھ چلتے ہیں. ان کی چالوں میں اکڑ نہیں ہوتی، نہ تکلف ہوتا ہے، نہ غرور ٹپکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ گندے کپڑوں کے ساتھ یا میلے چیلوں کے ساتھ اور فقیر لگے. بہترین لباس ہوتا ہے، بہترین ان کے پاس دنیا کی نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن ان کی عاجزی اور مسکینی سے کوئی چیز نہیں ڈھلکتی. ورنہ دیکھیں نا، بعض لوگ کتنے غرور سے کپڑے پہن کے چلتے ہیں، تو کتنے اکڑ کے چلتے ہیں، اور کتنے بٹن کھول کے یا تاکہ گھڑیاں نظر آئیں. بعض میں روڈ پہ دیکھتے ہوئے تو دیکھو اس نے گھڑی دکھانے کے لیے کف موڑ کے رکھے ہوئے. ایسے ہی کرتے ہیں نا لوگ، تو پھر نظر پڑتی ہے، ہم ایک دم دیکھتے ہیں. اور گاڑی سے بھی اتریں گے، دروازہ کھول کے چاروں طرف دیکھیں گے کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے. ابھی اتر گئے، اترو، کیا دیکھ رہے چاروں طرف کہ دیکھیں کہ ہم پراڈو سے اتر رہے ہیں یا ہم فلاں گاڑی سے. ہوتا ہے کہ مجھے چار بندے دیکھیں کہ میں اتر رہا ہوں. ایک وقت آئے گا جب آپ چار بندوں پہ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اس وقت آپ کو کون اتارے گا؟ جب قبر میں آپ کو اتارے گا. اللہ نے گاڑی دی، اترے، نکلے، اپنے کام لگے. یا بیٹھے رہیں گے کہ ملازم اترے، ڈرائیور دوسری طرف سے گھوم کے دروازہ کھولے تو پھر میں اتروں. کیوں؟ ہاتھ نہیں ہے، اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، معذور تو نہیں ہونا. پھر اترے گی اور اکڑ کے اترے گے، پھر دروازہ بھی وہی بند کرے گا. یہ ساری اس کے اندر آتی. یہ نہیں کہ آپ اچھی گاڑی میں نہ بیٹھے، اچھے کپڑے نہ پہنے، آرام سے اترے، آرام سے چلے، تاکہ لوگوں میں آپ کے درمیان ایک فاصلہ نہ ہو. لوگ آپ کے ساتھ خوشی سے آپ کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا پسند کرے گا. تو چلنا چال انسان کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہے. ہاں قدرتی، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ من ظاہرہ، قدرتی آپ کی چال اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ آپ لاکھ کوشش کر رہے ہیں لیکن اس میں خوبصورتی ہے، یا آپ کی اٹھان ایسی ہے تو اللہ آپ کی نیتوں کو جانتا ہے. قرآن مجید میں آگے سورۃ اسراء میں آپ پڑھیں گے کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلنا تو زمین پھاڑ سکتا ہے، نہ اتنا لمبا ہو سکتا ہے کہ پہاڑ تک پہنچے. اللہ والے تو بلا غرور اور اکڑ کے بلا تصنع کے، یعنی بناوٹ کے زمین پر اطمینان سے چلتے ہیں. اس سے مطلب نہیں کہ وہ بیماروں کی طرح گرتے پڑتے اور آہستہ آہستہ چلتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے تصنع سے کام لیتے ہیں، بلکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اولاد آدم کے سردار تھے، جب چلتے تو ایسا معلوم ہوتا تھا گویا اوپر سے نیچے اتر رہے، گویا زمین آپ کے لیے سمٹتی جا رہی ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا، آہستہ سے چل رہا تھا. پوچھا کیا بات ہے، بیمار ہو؟ بولے نہیں. آپ نے درہ اٹھایا اور حکم دیا طاقت کے ساتھ چلو. یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل بیکار ہو کے چلے، لیکن غرور اس میں نہیں ہونا چاہیے. پھر دوسری چیز کیا ہے، یہ سب سے بہترین چیز ہے، جو چال پہ تو کنٹرول بھی نہیں ہوتا. اللہ نے بعض لوگوں کی چال ہی ایسی بنائی ہوتی ہے شاندار، جب ان سے جاہل بات کرتے ہیں تو سلامتی کی بات کرتے ہیں. یعنی اگر جاہل ان سے جہالت کی شرمناک باتیں کرتا ہے تو ان کی طرف جہالت کی باتیں نہیں کرتے، بلکہ عفو درگزر کا اور اچھی طرح بات کرنے کا معاملہ رکھتے ہیں. اس کی تفصیل پھر کبھی دیکھیں گے. سمپل سی بات ہے کہ اگلا جاہل ہے، اگلا نہ سمجھ ہے. جہالت سے مراد یہ نہیں کہ اس کے پاس ڈگری نہیں ہے، اسکول نہیں ہو گیا. بعض بہت پڑھے لکھے بھی ان کو سمجھ نہیں ہوتی، بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، ان کی تربیت میں کمی ہوتی ہے، کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے. لیکن آپ کے پاس اگر العلم ہے، قرآن کا علم ہے، اگر آپ پڑھ چکے ہیں یا آپ سمجھدار ہیں. بعض ان پڑھ اتنے سمجھدار ہوتے ہیں کہ ان سے بات کر کے پتہ چلتا ہے کہ جیسے کسی بڑے سلجھے ہوئے انسان سے بات کی. تو یہ بہترین صرف دوسری کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اوائڈ کریں، عفو درگزر کریں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ بار بار ان سے معاملہ کرنے سے آپ کے اخلاق بھی خراب ہونے کا اندیشہ ہے تو پھر آرام سے سائٹ مار جائیں. قالوا سلام، اپنے آپ کو بزی کر لیں، مصروف کر لیں، تعلق تھوڑا کم کر لیں. یہ نہیں ہے کہ ان کو نعوذ باللہ لڑ کے گالیاں دے کے اور بھاڑ میں جاؤ تم ادھر اور میں ادھر، رہنا مجھے کال نہ کرنا. اوائڈ کریں، دور نہیں، کیونکہ پتہ ہے یہ نہ سمجھ ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، بار بار الجھے گا، اور جب بار بار آپ کے ساتھ الجھے گا تو آپ کی بھی جو اخلاق ہے وہ خراب کرے گا. تیسری صفت یہاں بتائی جا رہی ہے، اللہ والوں کی راتیں عبادت میں گزرتی ہیں. اللہ کے بندوں کی راتیں اللہ کی اطاعت اور عبادت میں گزرتی ہیں. تو کوشش کریں، ابھی تو الحمدللہ آپ اٹھتے ہیں سحری کے وقت بھی
انشاءاللہ امید ہے کہ ساری تہجد کے 2-4 نفل ضرور پڑھ لیتے، لیکن بعد میں بھی وہ وقت رکھے، وہی وقت آپ کا اور اللہ کا ہے، باقی تو سارا دن ہم لوگوں کے سامنے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ اس وقت اپنے رب سے اپنی کمیوں کوتاہیوں کی معافی مانگے۔ رابعہ بصری کی میں تفصیل پڑھی تھی جو اتھینٹک بک ہے، تو غربت کی وجہ سے بکتی وہ جس مالک کی لونڈی بنی، تو سارا دن اپنے مالک کے کام کر کے وہ رات کو اپنے کمرے میں جا کے اپنی کٹیا میں ایک دن مالک اٹھتا دیکھتا دیا جل رہا، نیند نہیں اس کو آ رہی ہوتی، تو دیکھتا اسے آواز آتی، تو یہ کہتی ہے کہ اے رات کے اور دن کے رب، دن کو میں تیری دنیاوی مالک کی عبادت میں لگی رہتی ہوں تاکہ اس کی کمی نہ آئے، رات کو میں تیری عبادت میں لگی رہتی ہوں تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو یہ سن کے اس نے اپنے رابعہ بصری کو پھر آزاد کر دیا تھا۔ تو بڑی خوبصورت وہاں الفاظ ہیں، میں نے کبھی لکھے ہوئے ملے تو میں آپ کو دوبارہ سناؤں گی۔ تو راتوں کو اٹھے کہ دن کو بچے ہیں، گھر ہے، شوہر ہے، فیملی ہے، کوکنگ ہے، اتنا کچھ ہے، اور وہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اتنا عادی بنائے کہ آپ کے شوہر، آپ کے بچے آپ کے علاوہ کسی کے نہ جائیں۔ یہ ایسا کیوں وقت آ جائے کہ بچے آ کے کہ جی ممانی کے گھر کا کھانا اچھا، تو چاچی کے گھر کا کھانا اچھا ہے، تو فلاں بہت اچھا بناتی ہیں، آپ تو ویسا بناتی نہیں۔ بات بنانے کی نہیں ہوتی، بات ہوتا ہے اپنے ہاتھ کا عادی کرنا۔ تو جب آپ محبت اور شفقت سے نہیں بناتے، عادی نہیں کرتے، آگے بڑھ کے کام نہیں کرتے، خوش نمودی کے لیے نہیں کرتے، کوئی کسی سے پانی مانگے آپ اٹھ جائے، شوہر کے کام دیکھ لیں، ہمارا زیادہ تر کیا ہوتا ہے دوسرے پہ ڈال دینا، بچے جوان ہوتے ہیں بچیوں پہ ڈال دیتے ہیں۔ میں جب اپنے بڑوں کو یاد کرتی ہوں تو مرتے دم تک اپنے شوہروں کے کام خود ہی کرتے تھے، بچیوں اور بہووں کے ذمہ نہیں ڈالتے تھے، تو اس سے محبت ڈیولپ رہتی ہے۔ آج یہ وجہ ہوگی کہ جب ہم نے کام کرنے چھوڑ دیے تو پھر شوہروں نے بھی دوسری جگہ ڈھونڈنی شروع کر دی۔ تو بہرحال رات ایسی چیز ہے کہ جب سب سو جاتے ہیں، نہ کوئی فون کھڑکتا ہے، نہ کوئی بیل بجتی ہے، نہ کوئی آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے، تو راتوں کو عبادت کرتی۔ یہ عادت ضرور بنائیں، چاہے 2 نفل کی بنا لیں، پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ عادت بڑھتی جاتی ہے۔ اللہ والے چوتھی صفت راتوں کو بلک بلک کر دعائیں کرتے، راتوں کو اٹھ کے دعائیں مانگتے کہ اے مالک ہم سے جہنم کا عذاب دور رکھ، کیونکہ اس کا عذاب جس کو چمٹ جاتا ہے پیچھے نہیں چھوڑتا۔ اچھا اس وقت جہنم یاد بھی بڑی آتی ہے۔ کبھی آپ اکیلے اٹھ کے بیٹھے نا، ایک لمحے کو خاموشی سے بیٹھ جائیں وضو کر کے، تصور کریں کہ ایک دن آئے گا میں مر جاؤں گا، پھر دیکھیے گا کیا ہوتی ہے۔ پھر ساتھ ہی کہانی چل پڑتی ہے کہ کیسے مجھے کوئی غسل دے رہا اور کیسے مجھے کفن پہنا رہا ہے، دم گھٹتا جا رہا ہے، خود ہی فیلنگ آتی ہے۔ پھر قبر میں اتارتے ہیں، پھر مٹی ڈالتے ہیں۔ کل بھی میں ایک مووی ایسی دیکھ دی تھی، تو پوری رات وہ خواب میں کیا جاگتے اٹھتے ذہن میں رہی کہ آنا ہے نا وہ وقت، مجھ سے تو نہیں بچے گا، میں کو نہیں فلانے ماننا، فلانے میں نے نہیں مرنا۔ تو یقین کرے بے اختیار مجھ سے نکلتا ہے، اللہ قبر کے حساب سے بچاتا ہے، نکلتا ہے کیا نہیں۔ تو راتوں کو ہم تو دن کے دکھڑے ختم نہیں ہوتے، دن ہی کو رو کے نہیں تھکتے، ہر وقت رونا روتے رہتے، شوہروں کی بے وفائی کا اور گھر کی عذابوں کا اور کاموں کا۔ ان باتوں کو چھوڑ دیں، چلتی رہے گی جب تک آپ میں طاقت، آپ نے کرنا نہیں رہے گی، آپ نہیں کریں گے۔ راتوں کو بلک بلک کے روتے، راتوں کو تکیے نہیں گیلے کرتے، سجدے کی جگہ گیلی کرتے، اور کس چیز کے لیے روتے؟ صرف اپنے رب کی محبت، اس کے عذابوں سے پناہ، اس کے قہر سے پناہ مانگتے، اور جہنم سے پناہ مانگنے کی دعائیں مانگتے ہیں، کیونکہ جہنم ہر اعتبار سے بدترین جگہ ہے، یعنی منزل کے اعتبار سے بھی جگہ بری ہے، مقام اور خواب کے اعتبار سے بھی بری ہے۔ اللہ نہ کرے اگر اس کا پروانہ مل گیا پھر چھٹکارا مشکل ہے۔ مالک بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے جب کسی کو جہنم میں جھونکا جائے گا تو اس میں گرے گا، جب اس کے بعض دروازوں سے راہ میں گزرے گا تو اس سے کہا جائے گا ذرا ٹھہر جا اور یہ تحفہ لیتا جا، پھر اسے سانپوں اور بچھوؤں کے زہر کا بھرا ہوا جام پلایا جائے گا، جس کو پیتے کھال الگ ہو جائے گی اور بال الگ جا کے رہیں گے، اس طرح پٹی اور رگیں سب الگ ہو جائیں گی۔ عبیدہ بن عمیر رضی اللہ عنہ فرماتے جہنم میں کنویں کی طرح گڑھے ہیں جن میں بختی اونٹوں جیسے اژدہا اور سیاہ خچروں کے برابر بچھو ہیں، جب دوزخیوں کو دوزخ میں پھینکا جائے گا تو یہ سانپ اور بچھو وہاں سے نکل کر انہیں لپیٹ کر ان کے اونٹ، سر کے بال اور جسم کے دیگر حصے میں ڈسیں گے، جن کے زہر سے گوشت گل کر قدموں پر آ جائے گا۔ پھر جب وہ آگ کی گرمی محسوس کریں گے تو پھر اپنی جگہ لوٹ جائیں گے، یعنی بار بار یہ رپیٹ ہوگا۔ افورڈ کر سکتے ہیں یہ سب؟ نہیں، تو پھر اس سے بچنے کے کام کریں۔ پھر اللہ والے بیجا خرچ نہیں کرتے، اسراف سے بچتے ہیں، یعنی بیجا خرچ نہیں کرتے کہ ضرورت سے زیادہ خرچ کریں، نہ بخل کرتے ہیں کہ حقداروں کا حق مار لے اور انہیں حسب ضرورت خرچ نہ دے، بلکہ اعتدال کے ساتھ درمیانی راہ چلتے ہیں، کیونکہ درمیانی راہ بہترین راہ ہے۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص سمجھدار ہے جو کمائی میں درمیانی راہ اختیار کرے۔ کبھی بھی ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ وہ کبھی بھی
فقیر نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے درمیانی راہ اختیار کی وہ فقیر نہ ہوگا. آپ کا فرمانا ہے مالداری میں درمیانی راہ کیسی اچھی اور فقیری میں بھی اور عبادت میں بھی اعتدال والی راہ. اس میں آپ اپنی چادر کے اندر ہیں, نہ کسی سے مانگنا پڑے نہ کسی کا قرضہ دینا ہو. ٹھیک ہے, رب نے رکھا ہی اتنا ہے, بہت زیادہ بھی اللہ نے دیا تو بھی اوقات میں اس کے درمیانی راہ اختیار کریں. اب ہوتا ہے کہ تھوڑا ہے تو میں 4 بندے بلا کے بچی رخصت کر دوں گی, پھر دیا ہے تو میں 4000 بندے بلا کے, کیوں؟ اس میں بھی 4 بندے آ سکتے تھے, چلے 4 کے ہٹ کر لیتے ہیں, اللہ نے تھوڑا سا دیا ہے. نہیں, اس سب میں 4000 روپے کیوں چلی گئی؟ ویسے میں اگر 2 بندوں کو بلا کے نکاح کر رہی ہوں کیونکہ غریب ہوں, دوسری صورت میں اب 20 لاکھ 25 لاکھ 50 لاکھ 60 لاکھ تک 1.5 کروڑ کی شادیاں اٹینڈ کر کے آئی ہیں. کیوں؟ یہ بیجا خرچ میں آتا ہے. اعتدال میں رہے, اعتدال کی راہ بہت پسندیدہ. اسی طرح عبادت میں اب پورا مہینہ اتنا لوگ عبادت کریں گے, بعض لوگوں کے نا ماتھے پہ وہ محراب پڑ جاتا ہے, اسکن ان کی ایسی ہوتی ہے نا, بعض کی بڑی جلدی محراب کو لیتی ہے, بعض کی ساری زندگی نہیں لیتی. روزوں کے بعد وہ چاند نکلنے کی دیر ہے, پورا پھر اگلے 11 مہینے ان کے محراب اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. بیلنس, ایسی عبادت جو ہمیشہ کر سکے, پوچھ کے سمجھ کے طریقے سے کرے. پردے کے بارے میں بھی میں کہتی ہوں سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھیں. ہاں, کچھ لوگ ہوتے ہیں حضرت بکر صدیق جیسے جو چھلانگ مارتے ہیں, ٹھیک ہے, عمر جیسے, ہر کوئی نہیں ہوتا. بعض بڑے سوچ سمجھ کے ان کی نیچر میں ہوتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ, اور کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچے شرعی پردے تک, اور دعا کرتے ہیں یہ نہ کہ اس سے پہلے ہماری موت اگر آ گئی تو پھر آپ سوچ لیں کہ پھر ایسی عورتوں کا کیا انجام ہوگا. آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں. تو یہاں بھی کیا ہے کہ بیجا خرچ نہیں کرنا. پھر والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے, نہ حق کسی کو قتل نہیں کرتے جس کا قتل اللہ نے حرام فرما دیا, اور نہ زنا کرتے ہیں, اور جو ایسا کرے گا سزا بھگتے گا, اور قیامت کے دن اس کی سزا بڑھتی چلی جائے گی, وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ ذلیل ہو کرے گا. مگر جس نے توبہ کر لی, مان لیا اور نیک کام کرتا ہے, اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل ڈالے گا, اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا بےحد مہربان ہے. اور جس نے توبہ کی اور نیک کام کرتا رہا, وہ اللہ کی طرف اچھی طرح سے رجوع کر رہا ہے. اب آگے کیا آ گیا؟ شرک. حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا یاد رکھو سب سے بڑا گناہ صرف 4 ہی ہیں. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, نہ کسی کو قتل نہ کرو جس کا قتل حرام ہے, زنا نہ کرو, اور بیجا خرچ نہ کرو. اس کے بارے میں پہلے بڑی تفصیلی بات ہوگی. ان شارٹ کہ مذکورہ بالا گندی عادتوں پر سزا ملے گی. ہاں, جس نے توبہ کر لی, مرنے سے پہلے اللہ کے سامنے جھک گیا, اپنے گناہوں سے رک گیا, اپنی اصلاح کر لی, اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے اور اسے سیدھی راہ دکھاتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا اللہ توبہ کرنے والوں کی برائیاں بھلائیوں سے بدل دے گا. یعنی جب انہوں نے بجائے برائیوں کی نیکیاں کرنی شروع کر دی اور ایمان لا کے نیکیوں میں مصروف ہو گئے, تو اللہ نے انہیں برائیوں سے نیکیوں کی طرف پھیر دیا اور ان کی حالت اور عادت پلٹ دے دی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس جہنمی کو پہچانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں جائے گا. ایک شخص لایا جائے گا, حق تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے بڑے گناہوں سے قطع نظر کر کے چھوٹے گناہوں کی باز پرس کرو. اس سے پوچھا جائے گا تو نے فلاں 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 دن فلاں فلاں گناہ کیا, وہ اقرار کرے گا اور انکار کیے بغیر چارہ انکار کر ہی نہیں سکے گا. پھر کہا جائے گا تیرے لیے ہر برائی کے بدلے نیکی. یہ عرض کرے گا اے رب میں نے ان کے علاوہ کچھ اور بھی گناہ کیے تھے جن کو میں یہاں نہیں دیکھتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ کے ہنس پڑے, یعنی ابھی اس سے قبل سہما ہوا تھا, جب معاملہ اپنے حق میں دیکھا تو اپنے چھپے ہوئے گناہوں کا بھی اظہار کرنے لگ گیا. 8ویں جو ان کی عادت ہے والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا. اور یہ جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے, جب کسی لغو بات سے گزرتے تو شریف خانہ تو سے گزر جاتے ہیں, جب انہیں ان کی رب کی آیتوں سے نصیحت کی جاتی ہے تو اندھے اور بہرے ہو کر ان پر نہیں گرتے, جو یہ دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک فرما اور ہمیں پارساؤں کا پیشوا بنا. اللہ والوں کی یہ صفت بھی بڑی خوبصورت ہے. 8ویں صفت ہے شرک اور بت سے تو وہ نفرت کرتے ہی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ وہ جھوٹی گواہیوں پہ بھی نہیں آتے, جھوٹ بھی نہیں بولتے اور کسی پہ جھوٹے گواہ بھی نہیں بنتے, اور لغویات سے بچتے ہیں. لغویات گانے کو بھی کہا جاتا ہے, گانا سننا, ہر وہ لغو ہوتا ہے کام جو بامانی ہو اور بے معنی ہو اور لایانی ہو جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. ٹھیک ہے, میں نے ایک دفعہ اپنے کلاس والوں کو ہوم ورک دیا 3 کالم بناؤ, بالکل غیر ضروری کام,
کم ضروری کام اور ضروری کام. تو جو لایانی کام تھے نا ان کی اتنی لمبی فہرست تھی. میں کہ کھل کے بنانا، جس میں نیل بڑھانا، کیا کرنے نیل بڑھا کے اس سے نہ سبزی کٹتی ہے تو نہ کوئی کام ہوتا ہے، کیا کرنا. یہ وہ کام ہے جن کا گناہ بھی ہے اور اوپر سے بالکل لایانی اور بے مقصد کام ہے. پھر کم ضروری کام میں کچھ ایسی چیزیں تھی کہ چلے اگر وہ سیکھ لے تو فائدہ، نہ سیکھے تو کوئی حرج نہیں. مباح آتا ہے، جیسے آپ کا ایکسرسائز کرنا، اپنے آپ کو فٹ رکھنا مباح میں آتا ہے نا. اچھا آپ فٹ رہے، اچھی طرح عبادت کر سکے. اور پھر ضروری کام میں بچے کچھ نہیں تھا، کیونکہ لایانی کام ہم نے اتنے زیادہ کیے ہیں. اور میں ہمیشہ ایک مثال سے سمجھاتی ہوں کہ آپ کوڑے کے ڈرم کے پاس سے نہیں گزرنا پسند کرتے کیونکہ اسمیل بہت ہوتی ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ کپڑا کے لیے پاک نہ ہو جائے. لیکن آپ کہتی ہیں کہ آئیں گزرتے ہوئے آتے جاتے میں کوڑے کے ڈرم میں جھانک لوں کیا کیا پڑا ہوا، نہیں جھانکتی. لیکن دنیا کے معاملے میں ہر لغویات میں آپ گھس جاتے ہو، ہر چیز میں آپ گھس جاتے ہو. جہاں کوئی کانسرٹ ہو رہا ہے، جہاں کوئی فضول محفل ہو رہی ہے، جہاں کچھ ہے پتہ ہے وہاں کہہ رہے کہ ہم کہتے نہیں، ہم نے کہا ذرا جا کے دیکھے تو صحیح بات کیا ہوتا ہے. ضرور جا کے دیکھنے، لعنت ہوتی ہے وہاں پہ، اور جو جا کے بیٹھتا ہے اس پہ بھی لعنت ہوتی ہے. یہ نہیں کہا جاتا یہ صرف دیکھنے آیا ہے، اس کو اس لعنت سے ادر کر لیں. لغویات میں بہت کچھ آ جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے پروگرام بھی مرتب ہوتے ہیں، ان کے 5-5 ہزار ٹکٹ ہے. مسجدوں میں فری داخلہ ہے، کوئی نہیں آتا، اور سینما میں اور ایسی جگہوں پہ قدر پیسہ لگتا ہے، سارے چلے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا کہ میں کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ تم کو نہ بتا دوں. ہم نے کہا اللہ اس کا رسول ضرور بتائیے. فرمایا شرک اور ماں باپ کی نافرمانی. آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، پھر بیٹھ کر فرمایا یاد رکھو اور جھوٹی گواہی، اور جھوٹی گواہی. آپ بابا یہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ ہمیں تمنا ہوئی کہ آپ خاموش ہو جائیں. تو یہ چیز بھی منع کی گئی ہے کہ جھوٹی گواہی سے ایک انسان کا مستقبل جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. ایک دفعہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کسی تماشے کے پاس سے گزرے مگر ٹھہرے نہیں. رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مسعود کو نے بہترین صبح شام گزاری، یعنی دیکھا بھی کہ وہاں تماشا تھا لیکن وہاں نہیں گئے. پھر مومن اب اللہ کے ذکر کے وقت کانپ اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے، لم یحروا علیہ صما وعمیانا، اندھے بہرے ہو کے نہیں اس پہ گرتے، کانپ اٹھتے ہیں. ایمان والوں کی یہ بھی عادت ہے کہ ان کے دل اللہ کا ذکر کرتے وقت کانپتے ہیں. کس رب کا ذکر کر رہے ہیں اس کو ذہن میں رکھتے ہیں، اس کی معرفت کو، اس کی کبریائی کو ان کو سامنے رکھ کے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. جب ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر احساس ندامت جاتا ہے کہ ہم نے اپنی فیملی اور اپنے بیوی بچوں کے لیے کیا کیا. ان کی دنیا بنانے کے لیے تو اپنی دنیا طاق دی، لیکن ان کی آخرت بنانے کے لیے ہم نے کچھ نہ کیا. ان کی بھی آخرت برباد کی اور اپنی آخرت بھی برباد کی. یہ قرآن کا 5واں حقوق بھی آ جاتا ہے نا، پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. تو آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اپنی اولاد سے. تو فوراً دعا کرتے ہیں ہمارے رب ہماری اولادوں کو، ہمارے جوڑوں کو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقیوں کا امام بنا. بڑی خوبصورت دعا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولادوں کو متقیوں کا امام بنائے. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلام. ان لوگوں کو صبر کرنے کی وجہ سے صلہ میں بلا خانے ملیں گے اور وہاں انہیں دعا اور سلام پہنچایا جائے گا، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وہ حسین اور عمدہ جگہ اور مقام ہے. آپ فرماتے کہ تم ایمان نہیں لاتے تو میرا رب تمہاری پرواہ بھی نہیں کرتا. تم جھٹلا چکے ہو، بن قریب ہی تم کو اس کے ساتھ مل جانے والی ہے جو تمہیں چمٹ جائے گی. تو اخلاق حمیدہ اپنانے والے مومنین کے لیے جنت ہے. جو بھی مومن یہ اخلاق جو ہم نے اوپر بھی پڑھے اور جب سے ہم قرآن میں دورہ قرآن کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ تہذیب ادب احترام پڑھ رہے ہیں، جو بھی انہیں اپنائے گا ان ایمان کے بدولت، ان کے اخلاق کے بدولت بعشت میں بلا خانے ملیں گے. چونکہ دنیا میں وہ صبر پہ قائم رہے اس لیے آج اس کے صلے میں انہیں بلا خانے ملیں گے. جنت میں چاروں طرف سے مبارک بادیاں ہوں گی، سلام کی آواز گونجے گی، فرشتے ان کی آؤ بھگت کریں گے، ان کا ادب اور احترام اور عزت و اکرام کریں گے. آج ان پر بھی سلامتی اور ان کے لیے بھی سلامتی ہے، کیونکہ فرشتے جنت کے دروازے سے آ کر انہیں سلامتی کی دعائیں دیں گے. تمہارے صبر کا صلہ، دیکھو اس کا انجام کتنا اچھا. اب دنیا کسی اور طرف جا رہی ہے، آپ کسی اور طرف جا رہے ہیں تو بڑا مشکل لگتا ہے نا. میوزک میں بھی تھرل ہے، ڈراموں میں بھی بڑی، اور خاص طور ینگ بچیوں اور بچوں کے لیے عمر ایسی ہوتی ہے نا. اب ایک نوجوان ہے وہ یاشی کر رہا ہے، موج کر رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے، جوانی کو کہتے ہیں جوانی اسی لیے آئی. اور ایک ہے وہ مسجدوں کو جا رہا ہے اور مدرسوں کو جا رہا ہے اور اپنے رب سے ڈر رہا ہے. تو فرق ہے نا. اب اس کی لائف تو بظاہر بور ہے، لوگوں کے نزدیک بور ہے، لیکن ہوتا بڑا انجوائے بڑا کرتا ہے انسان دین کو. وہ ایک الگ اس کے اوپر لیکچر دینے والا بنتا ہے کہ اس کی کیا لذت ہے، لیکن ایک عام مثال سے سمجھا رہی ہوں.
ایک بچی ہے وہ 8-9 سال یا 10 سال کی عمر میں اسکارف پہن لیتی ہے، اور پھر 12-11 سال کی عمر میں جب وہ بالغ ہوتی ہے تو حجاب کر لیتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ چہرے کا پردہ کر لیتی ہے، اور بنسبت اس کے دوسریاں اتنے خوبصورت ویل ڈریس اور ایسے فیشن کر رہی ہیں تو کٹ گئی نا۔ یہی تو وہ صبر ہے کہ کشش ہے اور آپ اس کو من مار کے چھوڑ دیں۔ کشش نہ ہو تو پھر تو مزہ ہی کوئی نہیں نا، دل میں ڈالا گیا نا، ٹھیک ہے۔ جیسے کسی نے کہا کہ جی بڑے اچھے روزے رکھ رہے ہیں، نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس، تو اس نے کہا یہ کیا فائدہ ہوا، مزہ تو تب ہے پیاس لگے تو برداشت کرو اور صبر کرو تو روزے کا اجر پاؤ۔ یہ تو کوئی روزہ نہ ہوا جس چیز کی فیلنگ ہی نہیں، اس کا مزہ کیا؟ مزہ تو تب آتا ہے پیاس لگی ہے، اس رب کی خاطر نہیں پی رہے آپ پانی، حلق خشک ہے، اونٹ خشک ہے، آپ نہیں پی رہے، اس وقت اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ جو میں حلال چھوڑ سکتا ہے میرے لیے، کل انشاءاللہ آرام بھی چھوڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں چھوڑنے کا اپنی اولادوں کو بتائیں، اپنے آپ کو سمجھائیں کہ اس کا رزلٹ کتنا اچھا۔ اب تو یہاں لاکھ بات میں فوج میں لگے ہوئے ہیں، کہنے کو تو بڑی لائف زبردست گزارے، انجوائے کر رہے ہیں، موج مستی میں گزارے ہیں، کہتے ہیں نا جی ایک ہی دفعہ دنیا میں آئے ہیں، لیکن پھر دیکھیں آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا، جہنم کی چیخ و پکار، جہنم کے عذاب، اور زخم تو اور ان کا پیپ قصاق آیا نا، اس کے ڈول پہ لائے جائیں گے۔ بہت حدیثیں ہیں جو زنا کو پسند کرتے ہیں، لواطت کو پسند کرتے ہیں، خوش مناظر کو پسند کرتے ہیں، اور ذرا یہ ضروری ہوتا کہ شرمگاہ تک چلا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی زنا کرتے ہیں، ہاتھ اور پاؤں بھی، شرمگاہ تو اس کی تصدیق یا تردید کر دیتی ہے۔ تو آخر جس کا خوش کام میں ڈالی، خوش مناظر میں ڈالی، کان سے جو کچھ سنا، غیبتیں سنی، ٹو لگائی، تجسس کیا، زبان سے جو کچھ کیا، ہاتھوں پاؤں سے، کیا ہے ان کا انجام؟ یہاں تو بڑا لذت دینے کے ہم کرتے ہیں، بنسبت اس کے دوسری طرف کون لوگوں کے بڑی بور لگتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس بورنگ کے بعد کیا ملے گا؟ اتنی بہترین جنت اور اس قدر بہترین وہاں پہ انعامات۔ تو یہاں پہ اس لیے کہا گیا کہ وہ حسین اور عمدہ جگہ اور عمدہ مقام ہے۔ آپ فرماتے کہ تم ایمان نہیں لاتے تو میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بڑا بے نیاز ہے، نہ اس کی جنت خالی رہے گی نہ اس کی جہنم خالی رہے گی، نہ اس کی کائنات میں کوئی فرق پڑے گا۔ جب آپ نہیں تھے تب بھی اللہ تھا، جب آپ نہیں ہوں گے تب بھی اللہ ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ آپ جو عبادت کرتے ہیں کوئی رب پہ احسان نہیں، اپنی ذات پہ احسان ہے۔ مثلا آپ اگر آپ پڑھتے ہیں، بچوں کو اچھے بہترین اسکول میں ڈالتے ہیں تو کس پہ احسان ہے؟ ان کی اپنی ذات پہ ان کا احسان ہے۔ پھر وہ اچھے اسکالر بنتے ہیں، اچھے ڈاکٹر بنتے ہیں تو ان کا اپنے اوپر احسان ہو گیا نا کہ انہوں نے اپنی زندگی کو بہتر بنا دیا۔ دوسرے پہ تو کوئی احسان نہیں، ماں باپ کو کیا ہم دے سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، بس کہہ دیتے جی میری ماں کی محنتوں کا نتیجہ ہے، میرے ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، بس۔ نہ وہ ڈگری ماں باپ کو مل سکتی ہے کہ میں یہ ڈگری اپنی ماں کو دیتا ہوں، آج سے میری ماں ڈاکٹر ہے، آپ کو پتا وہ نہیں بن سکتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات مان کے آپ ہی کو فائدہ ہے، اللہ کو کیا فائدہ ہے آپ سے؟ آپ کیا کہیں گے اللہ یہ جو میں نے جنت کمائی ہے آپ لے لیں، وہ تو دی ہی اللہ نے، اللہ کی بنائی ہوئی جنت ہے جو منٹ بعد بدلے گی۔ ایک دن میں 70 جوڑوں کی بھی روایت ملتی ہے پہننے کو ملیں گے۔ کتنا گولڈ چاہیے، کتنا ڈائمنڈ چاہیے، کتنی جیولری چاہیے، کتنا ما یشاءون، جتنا تم چاہو گے یہ تو تمہیں آتا ہے، کیا چاہیے، کتنا بڑا محل چاہیے، سوچیں اپنی لمٹ کہاں تک آپ لے جا سکتے ہیں، اس لمٹ سے بھی بڑھ کے بھی وہ محل بنا دیتا ہے۔ جب چاہے گا محل کی شکل بدل سکے گا، جب آپ دل میں ابھی محسوس کریں کہ اس کا کلر ایسا ہو تو ایک سیکنڈ میں کلر بدل جائے گا۔ یہ جنت میں بہت کچھ ہے، تو آپ کا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی، اللہ نے جنت کو لے کے کیا کرنا، اللہ تعالیٰ تو خود اتنی بڑی ہستی ہے۔ تو عبادت اصل ذریعہ محبت الہی پیدا کرنے کا، یعنی جب تم اللہ کی عبادت نہ کرو گے، اس پر ایمان نہ لاؤ گے تو اللہ کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اس نے تم کو اپنی عبادت، اپنی توحید اور اپنی پاکی کے لیے پیدا فرمایا۔ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ کو کافروں کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس نے انہیں مومن نہیں بنایا گا، اس سے ان کی حاجت ہوتی تو مسلمانوں کی طرح ان کے دل میں بھی ایمان کی طرف پیدا فرما دیتا۔ فرمایا کہ اے کافروں تم نے حق جھٹلایا، تمہاری تکذیب عنقریب اللہ کا عذاب بن کر تم پر چمٹ جانے والی ہے، اور اس سے تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا اور تم دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ شعراء۔ شروع اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ طاسین میم تلک آیۃ الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔
توسیم حروف مقطعات، یہ روشن کتاب کی آیتیں، ان کے ایمان لانے پر شاید آپ اپنی جان ہلاکت میں ڈال دیں گے، اگر ہم چاہے تو ان پر آسمان سے ایک نشانی اتار دیں جس کے سامنے ان کی گردنیں جھک جائیں۔ ان کے پاس مہربان اللہ کی طرف سے جو نصیحت بھی آتی ہے اس سے اعراض کرتے رہتے ہیں، انہوں نے جھٹلایا لہٰذا جلدی ان کے پاس ان کی خبریں آ پہنچیں گی جس سے یہ مذاق کیا کرتے تھے، کیا انہوں نے زمین نہیں دیکھی کہ ہم نے اس پر کتنے نفیس جوڑے پیدا کیے، یقیناً اس میں نشانی اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے ہیں، یقیناً آپ ہی کا ہی رب سب پر غالب اور بے حد مہربان ہے۔ اور جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ کہا کہ ظالموں کے پاس جاؤ، یعنی فرعون کی قوم کے پاس، کیا یہ تقوی اختیار نہیں کرے گا اور بولے اے میرے رب مجھے خوف ہے، مجھے جھٹلا دے گا، میرا سینہ گھٹ رہا ہے اور زبان میں روانگی نہیں ہے، تو ہارون کے پاس وہی بھیج ان کو میرے ذمے اور ان کا میرے ذمے ایک جرم ہے، مجھے خوف ہے مجھے قتل کر ڈالے گی۔ فرمایا ایسا کبھی نہ ہوگا، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور سننے والے دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس سے کہو کہ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے کہ ہمارے پاس ساتھ صحیحوں کو روانہ کر دے۔ فرعون بولا کیا ہم نے بچپن کے زمانے میں تیری پرورش نہ کی تھی؟ کیا تو نے اپنی زندگی کے کئی سال ہم میں نہیں گزارے؟ تو نے اپنا وہ کام بھی کیا تھا جو کر گزرا، تو احسان فرموشوں میں سے فرمایا میں نے وہ کام ایسی حالت میں کیا تھا کہ میں راہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا، پھر میں نے تم سے خوف کیا تو تم سے بھاگ گیا، پھر مجھے میرے رب نے حکم عطا فرمایا اور مجھے اپنا پیغمبر بنا دیا۔ کیا یہ وہ احسان ہے جس کا تم مجھے جتا کر سیدھوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہو؟ قال فرعون وما رب العالمین قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ فرعون نے کہا رب العالمین کون ہے رب العالمین؟ فرمایا وہ آسمان و زمین کا اور ان کے درمیانی چیزوں کا رب ہے اگر تم یقین کرنے والے میں ہو۔ فرعون نے آس پاس والوں سے کہا کیا تم سنتے نہیں ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے پہلے باپ دادوں کا بھی رب ہے۔ فرعون بولا یقیناً تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا دیوانہ ہے۔ فرمایا وہ مشرق اور مغرب کا اور ان کی درمیانی چیزوں کا رب ہے اگر تم عقل سے کام لو۔ یعنی کسی چیز کو بھی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اوپر حاوی نہیں آنے دیا۔ اس طرح کی باتیں کر کے نا دوسروں کو نیگلیکٹ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے تاکہ وہ ہماری باتوں سے امپریس ہو کے گھبرا جائے۔ اللہ والے کبھی نہیں گھبراتے۔ موسیٰ علیہ السلام آرام سے جواب دیتے ہیں، ہر چیز کا منہ توڑ جواب جس کے آگے اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو وہ آپ کی انسلٹ کرتا ہے، آپ پہلے درباریوں کہتا دیکھا ذرا کیا کہہ رہا ہے، کبھی کہہ رہے مجنون ہے کبھی دیوانہ ہے، لیکن آپ آرام سے جواب دیتے رہے کہ تو اپنے آپ کو اگر خدا مانتا تو بتا پھر مشرق اور مغرب کا رب کون ہے؟ مشرق سے مغرب سے سورج کیسے مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں طلوع ہوتا ہے؟ تو یہ طریقہ بھی سیکھے کہ آپ کبھی کسی کی اس سے امپریس مت ہو، جو قرآن اور سنت پہ چلتا ہے وہی حق پہ چلتا ہے۔ فرعون نے کہا کہ تو میرے پاس کسی اور کو معبود بنائے گا، میرے علاوہ تو کسی اور کو معبود بنائے گا تو میں تجھے جیل میں بھیج دوں گا۔ فرمایا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی روشن دلیل لاؤں کیا؟ پھر بھی بولا اگر تو سچا ہے تو اسے لے کر آ۔ آپ نے اپنا سار ڈالا، وہ فوراً کلم کھلا ایک ذئاب بن کے ہاتھ نکالا تو وہ بھی فوراً دیکھنے والوں کو سفید چمکدار دکھائی دینے لگا۔ فرعون نے اپنے پاس والے سرداروں سے کہا بلا شبہ ایک بہت بڑا ماہر جادوگر ہے اور اپنے جادو سے تم کو تمہارے ملک سے نکالا چاہتا ہے، اب تم کیا کہتے ہو؟ یہ بولے آپ اسے اس کے بھائی کو ڈھیل دے دیں اور شہروں میں جادوگروں کو جمع کرنے والے لوگ بھیجتے اور آپ کے پاس ہر بڑے اور ماہر جادوگر کو لے آتے۔ اب طاقت کی دھمکی دے رہا ہے۔ جب مباحثے میں عقلی دلیل کے سامنے فرعون نے ہتھیار ڈال دیا تو اب وہ طاقت پر اتر آیا اور اسے چاہا کہ حضرت موسیٰ کو اپنی طاقت سے دبا دے، اس خیال میں اس کے سوا اب اور کوئی چارہ کار نہ رہا تھا۔ کہنے لگا اگر تو نے ہمارے علاوہ کسی اور کو الہ بنایا تو ہم تجھے کوٹری میں بند کر دیں گے، سڑ سڑ کے تو مر جائے گا۔ بہت سی دھمکیاں دی۔ حضرت موسیٰ نے نڈر ہو کے فرمایا میں سامنے روشن دلیل پیش کروں، اس کے باوجود تم ایسا کرو گے؟ اور دلیل کے طور پہ آپ نے پھر ید بیضا اور عصا بتایا۔ یاد رکھیں جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہی شور ڈالتا ہے۔ اگر آپ کو شور ڈالنے کی عادت ہے، چیخنے چلانے کی عادت ہے تو پھر آپ کے اندر کچھ نہیں، کیونکہ کیا کہتے ہیں بھرا ہوا برتن آواز نہیں دیتا، خالی برتن کھڑکتا ہے نا۔ اب شارے شور ڈالتے ہیں، سمندر کی خاموشی دیکھ کے خوف آتا جاتا ہے، کبھی غور سے سنے خوف آ جاتا ہے۔ تو بھرا ہوا انسان جس کے اندر عقل ہوتی ہے، سمجھ ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے، وہ دلیل سے بات کرتا ہے، کوئی نہ مانے کہتے اچھا چلے اللہ آپ کو بھی ہدایت دے مجھے بھی۔ اور جو خالی برتن کھڑکتا ہے نا وہ کہتا ہے میری بات نہیں مانی۔ اکثر مائیں بھی چڑھ دوڑتی ہیں، اکثر شور بھی چڑھ دوڑتے ہیں، اکثر بچے بھی چڑھ دوڑتے ہیں۔ برتن پٹک دیا، دروازہ مار دیا، کیوں مار رہے ہیں بھائی؟ دروازہ کھڑکا کیوں رہے ہیں برتن؟ آپ سمجھائیں، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، آپ سمجھائیں، آپ سمجھدار ہیں تو آپ سمجھا دیں۔ سمجھانا نہیں ہوتا، آرڈر دینا ہوتا ہے کہ بس میں نے کہا ہے تو بس مان لو، چاہے سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ تو ایسی جگہوں پہ پھر بچوں کو بھی نفرت ہو جاتی ہے والدین سے، اور بیویوں کو بھی نفرت ہو جاتی ہے شوہروں سے، اور شوہروں کو نفرت ہو جاتی ہے بیویوں سے۔ تو پھر ایک رشتوں کو نبھا رہا ہوتا ہے انسان، اس میں محبت اور لحاظ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد دلیل کے ساتھ کریں، دلیل کے ساتھ کریں، اور چلائیں مت، چیخیں مت۔ یہ چیخنا چلانا اپنی کمزوری کی علامت ہے۔
کمزور انسان کی طرف چلاتا ہے، کمزور انسان شور ڈالتا ہے، جس کے پاس عقل اور سمجھ اور شعور کی کمی ہوتی ہے۔ سمجھدار انسان بڑے سے بڑے معاملے میں بھی آرام سے بات کرتا ہے۔ پھر ایک دن مقررہ دن میں مقررہ وقت پر تمام جادوگر جمع کیے گئے۔ انہوں نے توپوں سے کہہ دیا کہ تم بھی جمع ہو جاؤ تاکہ اگر جادوگر جیت جائے تو ہم انہیں ان کی پیروی کریں۔ پھر جب جادوگر آئے تو پھر ان سے بولے اگر ہم جیت جائے تو کیا ہمیں کچھ انعام ملے گا؟ بولا ہاں، اچھی صورت میں تم میرے خاص مقرب درباری بنا لے جاؤ گے۔ ان سے موسیٰ نے فرمایا تم جو کچھ ڈالنا چاہتے ہو ڈال دو۔ آخر انہوں نے اپنی اپنی رسی اور لکڑیاں ڈال دی اور کہنے لگے فرعون کی عزت کی قسم یقیناً ہم ہی جیتیں گے۔ فرعون کو رب مانتے تھے نا، اس لیے فرعون کی قسم کھانے۔ پھر موسیٰ نے اپنا سار ڈالا اور فوراً ان کے سامنے بنائے ہوئے سانپوں کو نکلنے لگا۔ آخرکار جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم رب العالمین پر، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ اب جادوگروں کو جیتنے کا انعام دیا جا رہا ہے۔ جادوگر ہوتا ہی وہ ہے جو اس لیے جادو دکھاتا ہے کہ اس کو انعام ملے۔ تو جادوگروں فرعون کے دربار میں جمع ہو گئے۔ فرعون نے انہیں کے لیے خاص دربار سجایا، انہیں ہر طرح کے انعامات سے نوازا، اور پھر فرعون نے ان سے کہا کہ اگر تم جیت گئے تو اس سے بھی زیادہ تمہیں انعام مل جائیں گے اور تم میرے خاص درباری ہو جاؤ گے۔ اب جب جادوگروں نے دیکھا کہ یہ تو جادو ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کا معجزہ ہے، کیونکہ جادوگر جادو کو جانتے تھے، انہوں نے فوراً جب دیکھا تو سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم تمام جہانوں کے پروردگار پر ایمان لے آئے جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کا پروردگار ہے۔ یہ کوئی معمولی سی بات اور کوئی غیر معقول دلیل نہ تھی، بلکہ ایک بہت بڑی بات اور معقول دلیل تھی اور لاجواب کر دینے والی حجت تھی۔ جن لوگوں سے فرعون اپنی حمایت میں مقابلہ کروا رہا تھا اور جو اللہ کے نبی پر غالب آنا چاہتے تھے، وہی سجدے میں گر گئے۔ وہ نہ صرف ہارے بلکہ صداقت ان کے دلوں میں سما گئی اور اللہ کے آگے سجدے میں گر گئے، اور اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی لے آئے۔ جب فرعون نے یہ معاملہ دیکھا تو بولا قبل اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئی ہو، یقیناً وہ تم سب کا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا۔ اب قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کاٹ ڈالوں گا، تم سب کو پھانسی کے تختے پہ لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے، ہمیں یقین ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف فرمائے گا، کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ فرعون نے دھمکی دی کہ خیر کوئی حرج نہیں، ہمیں تو ایک دن، اب جواب کیا دیا جائے، ایک نہ ایک دن مرنا ہی تھا، اللہ کے دربار میں جانا ہی تھا، ہمیں اپنی جانوں کی کیا پرواہ۔ جب ہم اللہ کے پاس ہی لوٹ کر جائیں گے تو وہ اخلاص والے عملوں کے صلے ضائع نہیں فرمائے گا۔ اسے تیرا ظلم اور ہماری بے گناہی اچھی طرح معلوم ہے، ہمیں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ہمارے انعام ضائع نہیں کیے جائیں گے۔ آگے سے فرعونیوں کے جو جادوگر تھے جو مسلمان ہو گئے تھے خوبصورت جواب دے رہے تھے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی بھیجی کہ میرے بندوں کو راتوں رات بھیجا، یقیناً تیرا تعاقب کیا جائے گا۔ پھر فرعون نے تمام شہروں میں لوگوں کو جمع کرنے والے بھیج دیے کہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، انہوں نے ہمیں سب غصہ دلایا اور ہم سب کو ان سے خطرہ۔ آخرکار ہم نے انہیں باغوں سے اور چشموں سے اور خزانوں سے اور عزت والے مکانوں سے نکالا، اسی طرح ہوا اور ہم نے اسرائیلیوں کو ان کا وارث بنا دیا۔ پھر انہوں نے اسرائیلیوں کو سورج نکلتے وقت جا لیا۔ پھر جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ والوں نے کہا کہ بس ہم تو اب پکڑ لیے، کہ فرمایا ہرگز نہیں، یقیناً ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے جو مجھے ابھی اور رات دکھا دے گا۔ پھر ہم نے موسیٰ کے پاس وہی بھیجی کہ اپنا عصا دریا پہ مارو، پھر اوپر پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک اونچے پہاڑ کی طرف کھڑا ہو گیا۔ ہم نے اسی جگہ دوسروں کو بھی لا کھڑا کر دیا۔ ہم نے موسیٰ کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو بچا لیا، پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔ بلا شبہ اس میں بڑی عبرت ہے اور میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، یقیناً آپ کا رب کمال غالب اور مہربان ہے۔ ہمیں ملتا ہے قرآن کی تفسیر میں یہ مکمل تفصیل، اور قصص الانبیاء پڑھا کرے جو اتھینٹک ہے، کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچتے ہیں اور پیچھے پتہ چلتا ہے کہ لشکر آ رہا ہے، اس وقت پتہ ہے آوازیں بھی آنا شروع ہو جاتی تھی۔ ان کے پاس اونٹ تھے، گھوڑے تھے، ہاتھی تھے، آگے سمندر تھا۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ ہم تو مارے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہی کی کہ اپنا عصا سمندر پہ مارو، آپ نے مارا تو راستہ بن گیا۔ اب یہ ظاہر یہ پیدل تھے، بچے تھے، بوڑھوں کو لے کے بڑی مشکل سے وہ اتنا لمبا راستہ کراس کر رہے تھے، اور دوسری طرف پہاڑ تھا۔ تو فرعون کنارے پہ پہنچ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس راستہ بنا اور اس پہ یہ قوم جا رہی ہے تو ہم بھی جائیں گے، تو کہنے کہ موسیٰ علیہ السلام کی آدھی قوم کنارے پہ تھی اور آدھی درمیان میں تھی، تو دوسرے کنارے سے فرعون چل پڑا اپنے سارے لشکر لے کر۔ یہ بھی تاریخ بتاتی ہے کہ اتفاق دیکھیں کہ کوئی فرعون کا بندہ پیچھے نہیں بچا، تمام لشکر سمیت وہاں کے ایک بندہ بھی پیچھے نام و نشان نہ رہے اس کا۔
اور جب وہ درمیان میں پہنچے اور موسیٰ علیہ السلام کا ایک ایک پیروکار کنارے پہ پہنچ گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ لاٹھی ماری اور سمندر جڑ گیا اور وہ سارے غرق ہو گئے اور اپنے لاؤ لشکر سمیت اپنے ہاتھیوں گھوڑے اور سامان سمیت وہ ایک وقت میں ڈوب کے اور پیچھے ان کے علاقے خالی ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح بدلہ لینے پہ آئے تو بدلہ لیتے، یعنی اسباب کا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ محتاج نہیں ہے. اب یہاں دیکھنے راستہ بھی ایک ہے، فرق کس کا؟ رہبر کا. ایک رہبر نے پار کرا دیا اور ایک رہبر نے غرق کر دیا. اس لیے رہبر ڈھونڈے. رہبر، رہنما، لیڈر آپ کا اچھا ہونا چاہیے. اگر وہ اچھا ہے، وہ بہترین ہے تو آپ کو بہترین جگہ لا کھڑا کرے گا، اور اگر رہبر برا ہے تو راستہ وہی ہوگا لیکن آپ کو تباہی کے دہانے میں لا کھڑا کرے گا. تو یہاں رہبر کا فرق تھا، ایک اللہ کو ماننے والا تھا اور ایک اللہ کو نعوذ باللہ چھٹلانے والا تھا. پھر انہوں نے اسرائیلیوں کو سورج نکلتے وقت جا لیا. پھر جب یہ دونوں گروہ نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ نے کہا بس اب ہم تو پکڑے گئے. فرمایا ہرگز نہیں، یقیناً میرا ساتھ میرا رب ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ. آپ انہیں ابراہیم کا واقعہ بھی سنا رہے. جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے پوچھا کہ کس کی پرستش کرتے ہو تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم بتوں کی بندگی کرتے ہیں، ان کے مجاور بن کر بیٹھ جاتے ہیں. پوچھا جب تم انہیں پکارتے تو کیا یہ تمہاری آوازیں سنتے ہیں یا تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں نقصان پہنچا سکتے؟ بولے بلکہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا. فرمایا جن کو تم پوچھ رہے ہو ان کی کچھ خبر بھی ہے، تم بھی ہے، تمہارے بڑے بوڑھوں بھی، وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے تمام جہانوں کے پروردگار کے. خلیل اللہ کا واقعہ ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، بہت زیادہ ان کی بہترین ہسٹری ہے کیونکہ تمام مذاہب کے جد امجد بھی ہیں. اور یہاں پہ کہا گیا کہ اپنی امت کو یہ واقعہ سنائیے کہ وہ اخلاص، توکل اور عبادت اور توحید میں خلیل اللہ کے نقش قدم کو مثل راہ بنائے. اور کتنا بہترین ہے کہ انہیں اپنی برادری چھوڑنی پڑی، چھوڑی، باپ چھوڑنا پڑا، چھوڑا، علاقہ چھوڑنا پڑا، چھوڑا. ہم تو اپنا شہر نہیں چھوڑنے کو تیار. الذی خلقنی وہو یہدین والذی ہوا یطعمنی ویسقین واذا مرضت ہوا یشفین. جس نے مجھے پیدا فرمایا وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا عطا فرمائے گا، وہی مجھے مارے گا پھر زندہ فرمائے گا. مجھے اسی سے لالچ ہے کہ وہ جس جزا کے دن میرے گناہ معاف کر دے گا. کتنی خوبصورت ہوا ہے. والذی اطعمہ ان یغفر لی خطیئاتی یوم الدین. علاج کروانا سنت کے خلاف نہیں ہے، علاج ضرور کروائیں لیکن علاج کے ساتھ طویل دھاگے گھنٹوں سے بچیں. اپنے رب پہ توکل رکھے. اسی بیماری میں شفا، دوا میں شفا ہوتی ہے اور بعض دفعہ وہی جو دعا ہے اس میں شفا نہیں ہوتی. شفا اللہ نے ڈالنی ہے. اللہ سے اگر دعا مانگے، جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ والے سے مراد میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اللہ فوق الفطرت ہنسی تھی، جو اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں بیمار بھی ہوتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، اس میں اللہ شفا بھی رکھتا ہے. اور اگر لیٹ ہو جائے تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بیماریاں ہمارے گناہوں کا کفارہ بنے گی، یہ بیماریاں ہماری درجات کی بلندی کا سبب بنے گی، اور بعض بیماریاں ہمیں کسی بڑے مشکل میں پڑنے سے روکنے کا بھی سبب بن جاتی ہیں. ہمارے بڑے اچھے اسکالر ایک دفعہ رودا میں آئے تھے، ان کی کتاب بھی ہے شیخ زندگی بعد الموت. تو بہت بہترین اسکالر ہیں، ابھی بھی حیات ہیں، اللہ ان کو زندگی دے. تو انہوں نے بتایا تھا اپنا واقعہ کہ بہت ان کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی تھی لکھنے کی اور بہت نالج تھی، لیکن وہ اتنا جاب میں بزی رہتے تھے کہ ان کو ٹائم نہیں ملتا تھا. تو رزق حلال کمانا بھی ضروری ہے. وہاں اس دوران ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی. اب ٹانگ ایسی بری ٹوٹی کہ 6 مہینے کے لیے پلسٹر، اس سے کم کا ٹائم ہی نہیں دیا ڈاکٹر نے. اب جب 6 مہینے گھر بیٹھنا تھا تو اب کیا کرے؟ جن کو عادت ہو کام کی، انہوں نے اس وقت کتابیں لکھی. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ ہسٹری پڑھیں، آپ نے جیل خانے میں تفہیم القرآن لکھی. جب آپ کو جیل ہو گئی وہاں آپ نے، میں حیران ہوتی ہوں کہ ہم ریلیکس موڈ میں بھی نہ لکھ سکیں، لیکن انہوں نے جیل میں بیٹھ کے جانا کھانا پراپر، نہ سونا پراپر، نہ جاگنا، نہ کچھ، وہاں انہوں نے تفہیم القرآن لکھی. تو بعض آپ کو تکلیفیں بڑی تکلیفوں سے جانے کے لیے بچا لیتی ہیں. تو مومن کو اس پہ یقین ہوتا ہے، اللہ والے کو یقین ہوتا ہے، تو وہ ہمیشہ اللہ ہی سے دعا کرتا ہے کہ اللہ آپ نے بیمار کیا نا، شفا بھی آپ نے دینی ہے، آپ نے زندگی دی ہے، موت بھی آپ کے ہاتھ میں، امان پہ خاتمہ کرنا. اور یہی امید رکھتا ہے اپنے رب سے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ تو میری چھوٹی چھوٹی کاوشوں کو دیکھے گا اور آخرت کے دن تو مجھے بخش دے گا. اللہ ہم سب کو بخش دے گا. ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین. اے میرے رب مجھے حکمت بخش، مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما. وجعلنی لسان صدق فی الآخرین، اور میرا ذکر خیر بات والوں میں باقی رکھ.
اور مجھے نعمتوں والی بہشتوں کی وارثوں میں سے بنا دے. وجعلنی من وارثۃ جنۃ النعیم واغفر لی لأبی انہ کان من الضالین. میرے باپ کو معاف فرما، بلا شبہ وہ گمراہوں میں سے تھا. ولا تخزنی یوم یبعثون. مجھے اس روز ذلیل نہ کرنا جس دن لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہماری دنیا میں پردہ پوشی فرمائی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ حشر کے میدان میں بھی ہماری پردہ پوشی فرمائے. کتنا دکھ کا مقام ہے کہ اللہ نہ کرے ایسا نما ہو تو کہ یہ نماز پڑھنے والے لوگ تھے، جمعے پڑھنے والے لوگ تھے، تراویح پڑھنے والے لوگ تھے، اور ان کے اعمال کیسے تھے. یوم لا ینفع مال ولا بنون. جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے. یہی ہے نا ہمارے جتھے، اور یہی ہمارے زور، یہی ہمارے بازو، اسی میں ہم مان کرتے ہیں اور کرتے ہیں. الا من اتى اللہ بقلب سلیم. مگر وہ جو کہ لے کے آئے گا قلب سلیم، سالم دل کی دعا مانگا کرے. وہ قیامت کی رسوائی سے پناہ مانگتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم قیامت میں اپنے باپ کو دیکھیں گے، اس کا منہ ہمارے ذلت کے غبار اولود ہوگا. ایک روایت میں آپ دعا مانگیں گے، اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا تو مجھے اس دن رسوا نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کرے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے کافروں پہ جنت حرام فرما دی. یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ کر فرمائیں گے کیا میں نے تجھ سے یہ نہ کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کر. وہ کہے گا آج میں نافرمانی نہ کروں گا. پھر آپ دعا مانگیں گے اور فرمائیں گے اس سے بڑھ کر کیا رسوائی ہوگی کہ میرا باپ اللہ کی رحمت سے بہت دور ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے کافروں پہ جنت حرام فرما دی. فرمائے گا نیچے دیکھو. آپ نیچے دیکھیں گے ایک بچھو پلیتی میں لوٹتا ہوا نظر آئے گا، پھر اس کے پاؤں سے پکڑ کے جہنم میں جھونک دیا جائے گا تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسوائی بھی نہ ہو اور اپنے باپ کو اصل عالم میں جہنم میں جاتے بھی نہ دیکھیں. ہمارے جو والدین اور بہن بھائی کلمہ گو ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں، بھٹکے میں، ان کے لیے بہت دعا مانگا کرے ہدایت کی، اور انہیں گاہ بگاہ بتاتے بھی رہا کریں. لیکن وہ ہمارے بہن بھائی اور رشتہ دار جو شرک میں اور شرک اکبر میں اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو الہ بناتے ہیں، ان کے بارے میں بہت فکر کریں. ایسا نہ ہو کہ روز قیامت کے دن جدائیاں پیدا ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکٹھا جنت الفردوس میں لے کے جائے. قلب سلیم بڑی خوبصورت آیت ہے کہ جو قلب سلیم لے کر آئے اس کی نجات ہوگی. قلب سلیم کے سالم دل، بے عیب دل. کون سا بے عیب دل؟ جس میں توحید ہو، جو شرک سے محفوظ ہو، جو تندرست دل ہو. ایسا دل مومن کا دل ہوتا ہے، کیونکہ کافروں اور منافقوں کے دل بیمار اور عیب دار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا فی قلوبہم مرض، سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا ان کے دلوں میں بیماری ہے. قلب سلیم وہ دل ہے جو بدعت سے پاک ہو اور سنت پہ قائم ہے. اور اس کی دنیاوی حساب سے اسی طرح مثال سمجھے کہ جس میں اللہ کے سوا کسی کی محبت نہ ہو، جس میں صرف رب بستا ہو، جگ نہ بستا ہو. اور میں ہمیشہ مثال سے سمجھاتی ہوں نا کہ آپ کا شوہر کہے کہ میں آپ کو گھر بھی دیتا ہوں، آپ کو جوڑی بھی دیتا ہوں، اکاؤنٹس بھی آپ کے نام ہے، لیکن میں کسی اور سے بھی محبت کرتا ہوں اور میں اس سے بھی شادی کرنا چاہتا ہوں. حق کر سکتا ہے، لیکن ایک انسان کی فطرت دیکھے کہ وہ اپنے مقابلے میں دوسری عورت کو بھی عورت برداشت نہیں کرتی. کیوں؟ کہ وہ کہتی ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تم چاہیے تھے. اور جب تمہارے دل میں میرے ساتھ کسی اور کی محبت ہے تو میں نے کیا کرنے گھروں اور کوٹھیوں اور بنگلوں کو لے کے. یہ ایک عورت کی فطرت ہے نا. عورت کو برداشت نہیں کرتی. اللہ کے انسان ہے ہم. وہ دوسری طرف اللہ اور اس کے بندے ہیں. تو آپ دل میں کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، لیکن میرا رازق، میرا مالک، میرا شافی، میرا غوث، میرا داتا، میرا بری، میرا مشکل کشا کوئی اور ہے، تو بتائیں اللہ کیا کہے گا کہ جب دل ہی میرا نہیں تو میں نے تیری عبادتیں، تیری بندگیاں، تیرے چڑھاوے، تیری تسبیحاں کیا کرنی ہے؟ تیرے دل میں ہی میں نہیں تھا. تو دل کو رحمان کا گھر بنائیں، شیطان کا گھر نہ بنائیں. قلب سلیم لے کے جائیں. کل دل کو صاف کریں، صفائی کریں، اس کی چادریں بدلیں، اس کے برتن بدلیں، اس کے کھانے بدلیں، رحمان کو بسائیں. اور حضرت میں جب بڑے تفصیل سے ایک دفعہ میں پڑھایا گیا تھا علامہ اقبال کا، تو ان کی مجھے ایک بات آج تک نہیں بھولی کہ انہوں نے کہا اللہ میں تیری جنت میں وہ لے کے آؤں گا جو تیری جنت میں بھی نہیں. تو اللہ جب پوچھیں گے وہ کیا چیز ہے جو میری جنت میں نہیں، تو میں کہوں گا میں قلب سلیم لایا ہوں، سالم دل، جس میں تو رہتا ہے اور جس میں تیرے سوا کوئی نہیں بستا. ان کی ساری ہسٹری مجھے یاد رہے گی، لیکن یہ جملہ مجھے کبھی بھی نہیں بھولا. اللہ تعالیٰ سب کچھ دینے کے بعد نا اپنے بندے سے کہیں گے اے میرے بندے میرے لیے کیا لایا ہے، کیا لے کے جائیں گے آپ؟ نمازوں کی کثرت، عبادت کی کثرت، تسبیحات کی کثرت، صدقات کی کثرت، جہاد کی کثرت.
ایسی ایسی عبادتیں لوگوں نے کیا بنی اسرائیل کی قوم نے، آپ ان تک پہنچ ہی نہیں سکتے. ایسے ایسے اعمال ہیں. کیا لے کے جائیں گے؟ کبھی سوچئے گا میں اپنے رب کے لیے کیا لے کے جاؤں گی یہاں سے. اب انہوں نے تو کہہ دیا علامہ اقبال نے قلب سلیم کہ اللہ میرے پاس تو صرف وہ دل ہے جس میں تو بستا تھا، اس میں تیری محبت کے ساتھ کوئی نہیں بستا. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. اب جو قلب سلیم والے ہیں جنت قریب لائی جائے گی ان کے. تھک کے ہم آتے ہیں نا وہیں جوتے اتار کرے، یہیں جوتے دے دو، یہیں پانی پلا دو. دل نہیں، اب اتنا چل کے آئے کچن تک جانے کی ہمت نہیں ہوتی. اتنے تھکے ہوں گے نا جنتی کے کام کر کر کے، اتنے کھپے ہوں گے. پھر انہیں یہ نہیں کہا جائے گا اتنا سفر کرو تو اس موقع ادھر جاؤ تو وہاں جنت ہے، اور جنت بادشاہوں کے قریب لائی جائے گی اور گمراہوں کے لیے جہنم ظاہر کر دی جائے گی. اور ان سے کہا جائے گا تمہارے وہ معبود کہاں ہیں جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ تمہاری طرف سے کچھ انتقام لے سکتے ہیں؟ پھر وہ اور تمام گمراہ جہنم میں اوپر تلے ڈالے جائیں گے. ابلیس کے تمام لشکر بھی اس میں جھگڑتے ہوئے کہیں گے اللہ کی قسم یقیناً ہم کھلی غلطی پر تھے جبکہ تم تمام جہانوں کے پروردگار کے برابر سمجھتے تھے. ہمیں تو انہیں مجرموں نے گمراہ کیا تھا. اب ہمارا کوئی سفارشی بھی نہیں اور کوئی گہرا دوست بھی نہیں. اگر ہمیں ایک بار بھی دنیا میں جانے کا موقع ملتا تو ہم آپ کے سچے مومن بن جاتے. بلا شبہ اس میں ہماری بڑی عبرت ہے، ان میں سے اکثر ایمان والے نہیں. یقیناً آپ کا رب سب پہ غالب اور مہربان ہے.